السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ لے کے آئی ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک دھوبی اور ایک کالے سانپ کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزر رہے تھے جہاں پر ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ وہ انتہائی بد اخلاق اور بدتمیز بھی تھا اور ساتھ ساتھ چور بھی تھا۔ اس کی انتہائی بدتمیزی اور بد اخلاقی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے بہت پریشان تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کے کپڑے چراتا تھا اور لوگوں کے کپڑے لیتا اور ان میں سے جو چیزیں نکلتی تھیں انہیں واپس نہ رکھتا تھا بلکہ بازار میں بیچ جاتا تھا اور ایسے ہی گزر بسر کرتا تھا۔ شروع میں تو یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی کسی کو پتہ چلا کہ یہ ان کی چیزیں چراتا ہے اور چھپاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ چور ہے۔ اس کے بعد یہ خبر بہت زیادہ پھیل گئی اور لوگ اس سے بہت تنگ ہو گئے۔ لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ چور بھی ہے، بدتمیز اور بد اخلاق بھی ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں بھی کرواتا ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں داخل ہوئے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے اور انہیں اللہ کی طرف بلانا ہے، اور جو بگڑا ہوا ہے اسے سدھارنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے اور اللہ کے نبی بھی کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر رکے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں پر رہتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے اور اس خبیث انسان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان سے دعا کروانی چاہیے۔ یہ ضرور ہمارے لیے دعا کریں گے اور اس سے بد دعا دیں گے جس سے وہ برباد ہو جائے گا اور نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور ایک دن وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ دھوبی گھاٹ پہ جاتا ہے، اور اسی وقت یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ دھوبی کے سامنے جاتے تو دھوبی کو پتہ چل جاتا۔ چنانچہ ایک دن جب دھوبی گھاٹ پہ گیا تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے نبی، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے اور وہ آپ کی دعا کو نہیں ٹالیں گے۔ آپ مہربانی کر کے ہمیں اس دھوبی سے چھٹکارا حاصل کروا دیں، ہم اس سے بہت تنگ ہیں اور ہم اس سے اپنی بستی سے نکالنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا نہیں کہتے، ہم کسی پر عذاب کی دعا نہیں کرتے اور اللہ کا عذاب اللہ کی مرضی سے آتا ہے، ہماری دعاؤں سے نہیں آتا۔ ہمیں ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، لیکن میں یہ دعا ضرور کروں گا کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ لیکن لوگ مسلسل بولتے رہے کہ اس بے ایمان انسان کو اسی دھوبی گھاٹ پر جہاں پر وہ ابھی گیا ہے وہیں برباد کر دیں، اور یہاں پر کئی لوگ تکلیف میں تھے اور اس دھوبی کے لیے بد دعائیں دے رہے تھے اور دعا کرنے لگے کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ واپس اس بستی میں نہ آئے۔ یہاں پر دھوبی نے کیا عمل کیا؟ دھوبی کپڑے دھو رہا تھا کہ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اب ان کپڑوں میں سے کون سا چرایا جائے، کس طرح کون سی چیز کو چرایا جائے اور پھر اسے کہاں بیچا جائے۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ تبھی وہاں پر ایک فقیر آ گیا۔ فقیر نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے۔ اللہ کا نام سن کر دھوبی کے دل میں تھوڑی سی نیکی آئی۔ اسے سوچا کہ وہ فقیر بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان ہے اور اس وجہ سے ہی وہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، اگر اپنے پاس رکھوں گا تو اپنا پیٹ بھروں گا، لیکن آج وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، کیوں نہ آج میں تھوڑی نیکی کر دوں۔ اس نے جو 2 روٹیاں اپنے لیے رکھی تھیں وہ اس فقیر کو دے دیں۔ فقیر بہت خوش ہوا اور
خوش ہو کر دھوبی کو دعا دینے لگا کہ اللہ تجھ پر آنے والی ہر آفت کو ٹال دے، تجھ پر آنے والی ہر مصیبت کو ختم کر دے اور تجھے ہر مصیبت سے نجات دے۔ دھوبی دوبارہ کپڑے دھونے لگا اور کپڑے دھونے کے بعد اس نے گٹھا دوبارہ سے اٹھایا اور بستی میں واپس آ گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم تو بد دعا دے رہے ہیں کہ یہ واپس نہ آئے، اور اللہ کے نبی نے بھی دعا کی ہے کہ یہ سدھر جائے، لیکن یہ تو زندہ سلامت واپس آ رہا ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے بولا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم تو کب سے دھوبی کو بد دعا دے رہے تھے کہ وہ واپس نہ آئے، لیکن وہ تو زندہ سلامت واپس آ گیا ہے، اور آپ نے بھی دعا کی تھی کہ وہ سدھر جائے، لیکن وہ تو واپس آ گیا ہے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے اور وہ دھوبی واپس نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو ان کے دل میں پہلے یہی خیال آیا کہ کیوں نہ سب سے پہلے دھوبی کو بلا کر پوچھ لیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تو نے کوئی نیک عمل آج کیا ہے، اس وجہ سے تو بچ گیا ہے۔ تو دھوبی نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی خاص نیک عمل تو نہیں کیا، ہاں ایک فقیر آیا تھا، وہ بھوکا تھا، میں نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں اسے دے دیں، اس نے مجھے دعا دی تھی کہ آج تجھ پر آنے والی ہر مصیبت ٹل جائے اور تجھ سے دور ہو جائے۔ تبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے روح اللہ، اس دھوبی سے کہیے کہ اپنی گڈڑی کھول دیجئے، اور اس دھوبی سے کہو کہ اپنی گڈڑی کھول کے سب کے سامنے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو جب یہ بات بولی تو دھوبی نے اپنی گڈڑی کھول کر سامنے رکھ دی۔ تو حیران لوگ تب ہوئے جب لوگوں نے دیکھا کہ دھوبی کی گڈڑی میں ایک کالا ناگ بن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے منہ پر مہر لگی ہوئی تھی، یعنی کہ اس کا منہ سلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناگ سے پوچھا، اے ناگ، تجھے اسے مارنے کا حکم دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا تھا، لوگ اسے بد دعا دے رہے تھے، تو نے اسے کیوں نہ مارا؟ یہ سن کر دھوبی نے کہا کہ اے عیسیٰ، سلام عرض کرتا ہوں،